جو اسد عمر صاحب نے اسپیچ کی اس میں کیا پلس تھے, کیا مائنس تھے, اور کون سی باتیں وہ مس کر گئے؟ آپ لوگ سوالات بہت زیادہ پوچھتے ہیں, ایسی حکومت سے سوالات آپ زیادہ کم پوچھا کیجئے. دیکھیے تقریر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 80% اس میں سیاست تھی اور 20% معیشت تھی. اس 20% معیشت میں مثبت پہلو ضرور تھے. دیکھیے ایک تو تھوڑا سا خوش ہو جائیں, ڈالر کی بارش ہو رہی ہے ملک کے اوپر, بزنس مین بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ والے بڑے خوش لگ رہے ہیں, وہ سیلز ریفنڈ سنا ہے واپس آنے والے ہیں پرومسری نوٹ کی شکل میں, ارب ہا روپیہ, کئی 100 ارب روپیہ بزنس مین کو ملنے والا ہے. را مٹیریل کے اوپر وہ کنسیشنز مل گئی ہیں, ایکسپورٹرز بھی بڑے خوش لگ رہے ہیں. دیکھیے مثبت پہلو ایک تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ حکومت نے ایک ٹیکس کی چھوٹ دی ہے کہ آپ اگر قرضہ, بینک اگر قرضہ ایس ایم ای سیکٹر کو دے گا تو اس کے اوپر ٹیکس کی شرح جو پہلے 35% ٹیکس جمع 4% سپر ٹیکس, اب وہ 20 لگا کرے گی بجائے 39%. تو اچھا قدم ہے. زراعت کے اوپر اگر بینک قرضہ دے گا اس پہ جو منافع کمائے گا اس کے اوپر بھی ٹیکس کی شرح کم ہے. کم آمدن ہاؤسنگ جو لو انکم ہاؤسنگ ہے اس کے اوپر بھی کم لگے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ 2 قسم کے شہری ہیں پاکستان کے اندر, ایک عام عوام ہے اور ایک کارپوریٹ شہری ہے جو بزنس مین ہے یا بزنس کمپنی ہے. عام شہری کے حوالے سے جو سب سے بڑا اس کے اوپر بوجھ ہے وہ مہنگائی کا بوجھ ہے. جی کیا اس اصلاحاتی پیکج کے نتیجے میں وہ مہنگائی کم ہوگی یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ قطعاً نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں گا کیوں میں سوچ رہا ہوں کہ مہنگائی تو مزید بڑھ جائے گی. جی اچھا, جو بزنس سیکٹر ہے وہ اس کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے غیر یقینی کی فضا, برقرار ہے. اس اصلاحاتی پیکج کے بعد کیا وہ برقرار ہے یا ختم ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک وہ برقرار ہے. جی تو وہ جو 2 پرابلمز تھے عام عوام کے, نہ تو وہ اس میں کوئی سولوشن سامنے آیا, اور نہ بزنس مین کے حوالے سے جو جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ کوئی سامنے آیا. اب آپ سوچئے کہ 35 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے ملک کا. جی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں شاید کچھ ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, ابھی تک بڑھی نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ٹائم چاہیے نا, 6 مہینے, سال, 1.5 سال, یہ اقدامات ان پہ عمل درآمد میں تو اتنا ٹائم لگے گا. پالیسی تو آپ کو چاہیے, جادو کی چھڑی تو نہیں آئے گی. جادو کی چھڑی نہیں ہے, لیکن ڈیویلیویشن تو ہم کر رہے ہیں. جی دیکھیے پی ایم ایل این کی جو پالیسی تھی ایکسپورٹس بڑھانے کی, وہ تھی کہ روپے کی ویلیو گرانی ہے. اب دسمبر 2017 سے ہم روپے کی ویلیو گرائے چلے جا رہے ہیں. ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں. ایکسپورٹس بڑھی ہیں 0.1%, نہ ہونے 0.1%, مطلب نہ ہونے کے برابر. روپیہ آپ نے گرا دیا 30%, جی, اور ایکسپورٹس آپ کی بڑھی 0.1%. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی ہے.